الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ پانی میں پھونک مار کر دم کرنا۔ سوال کیا گیا ہے کچھ لوگ جادو اور جنوں وغیرہ اور مرگی کے علاج کے لیے پانی پر پڑنے کے بعد پھونکتے ہیں اور مریض کو کہتے ہیں کہ وہ اس پانی سے غسل کرے، اس عمل کا حکم کیا ہے؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ پانی پر پھونک مارنے کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، اگر تو اس پھونک مارنے سے پھونک مارنے والے کا تبرک حاصل کرنا مراد ہو تو بلا شک یہ حرام ہے اور شرک کی ایک قسم ہے، کیونکہ انسان کی تھوک نہ تو شفا کا سبب ہے اور نہ ہی برکت کے لیے، اور نہ ہی کسی شخص کے آثار سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صرف اور صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی تبرک حاصل ہو سکتا ہے، ان کے علاوہ کسی اور سے نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور ان کی موت کے بعد ان کے آثار سے تبرک حاصل کرنا جائز ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اگر واقعی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہوں تو پھر جیسا کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گھنگرو جیسا چاندی کا ایک چھوٹا سا برتن تھا جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ بال تھے جن سے مریض شفا حاصل کرتے تھے، جب کوئی مریض آتا تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا ان بالوں پر پانی ڈال کر ہلاتیں اور اس مریض کو دیتی تھیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کی تھوک، پسینہ یا کپڑے وغیرہ سے تبرک حاصل کرنا جائز نہیں، بلکہ ایسا کرنا حرام اور شرک کی ایک قسم ہے۔ تو اس لیے جب پانی میں تبرک کے لیے پھونک ماری جائے اور اس سے پھونک مارنے والے کی تھوک کا تبرک حاصل کرنا مقصود ہو تو ایسا کرنا حرام اور شرک ہے، اس لیے کہ جس نے بھی کسی چیز کے لیے کوئی غیر شرعی اور غیر حسی سبب ثابت کیا اس نے شرک کی ایک قسم کا ارتکاب کیا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ مسبب قرار دیا۔ تو اس لیے جس نے بھی ایسا سبب پکڑا جسے اللہ نے نہ تو حسی طور پر اور نہ ہی شرعی طور پر سبب بنایا ہو، اس نے شرک کی ایک قسم کا ارتکاب کیا۔ دوسری قسم یہ کہ کوئی انسان قرآن مجید پڑھ کر دم کرے اور پھونک مارے، مثلا سورۃ الفاتحہ پڑھے، اور سورۃ الفاتحہ تو ایک دم ہے جس کے ناموں میں رقیہ بھی شامل ہے، اور یہ ایسی صورت ہے جو مریض کے لیے سب سے بڑا دم ہے، تو اس لیے اگر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی میں پھونک ماری جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض سلف صالحین بھی ایسا کیا کرتے تھے، ایسا کرنا مجرب ہے اور اللہ کے حکم سے نافع بھی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا سوتے وقت یہ عمل ہوتا تھا کہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور اپنے چہرے اور جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنے جسم پر اپنے ہاتھ پھیر لیتے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی شیخ محمد ابن عثیمین، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 107۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 21581۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔